نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ان یکن لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ الحجرات کی 12 نمبر آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ترجمہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تجسس نہ کیا کرو اور نہ ٹو نہ لگایا کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ دیکھو تم اس سے گھن کھاتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تو توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ زیادہ گمان نہ کیا کرو، تجسس نہ کیا کرو اور غیبت نہ کیا کرو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ۔ اللہ سے ڈرو اور اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم اور کریم ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بعض ایسی چیزوں سے روکا ہے جو انسان کی شخصیت میں منفی اثرات پیدا کرتی ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں مسلمانوں کی اجتماعیت کو نقصان دیتی ہیں۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اے ایمان والو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یہ گناہ کیا چیز ہے؟ گناہ کسی کے بارے میں اپنی رائے رکھنا جو ہمیشہ مثبت ہو، یعنی کہ مثبت اور صحیح رائے رکھنا، جب تک کہ کوئی مضبوط دلیل یا علامت اس شخص میں نہ دیکھ لے، اس وقت تک اس کے بارے میں اچھا گمان کرنا، حسن ظن رکھنا چاہیے۔ کیونکہ انسان سوشل اینیمل ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، مل جل کے رہتے ہیں، ایک جگہ رہتے ہیں، ہمارا میل جول ہوتا ہے، ہمارا ایک دوسرے واسطہ پڑتا ہے، اور ان کے ظاہرہ اچھا برا ہونے گمان کی گنجائش ہوتی رہتی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ عادت بنا لے کہ جس شخص سے معاملہ پیش آئے اس کے بارے میں ہمیشہ بدگمانی ہی سے اس کی آغاز کرے، یہ غلط بات ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسا آدمی معاشرے میں تنہائی کا شکار ہو جائے گا، اسے ذرا تعلق توڑ لیں گے، الگ رہنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہر شخص کے بارے میں بدگمانی بد اعتمادی کو جنم دیتی ہے، اور یہ بد اعتمادی جو ہے دوسروں سے میل جول، اس سے تعلقات بنانے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو اس بات کی تعلیم دی گئی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ دوسروں سے تعلقات اور ایسے اپنے معاملات کا آغاز بدگمانی سے نہ کریں، بلکہ کسی کے بارے میں اس وقت تک بری رائے قائم نہ کریں جب تک کہ اس کا ثبوت اسے نہ مل جائے۔ اگر گمان کرنے کی عادت کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو آدمی ایسی کسی بات کو بغیر کسی توجیہ ممکن نہیں ہے، اور وہ ہر بات کو برے انداز سے ہی دیکھے گا اور غلط نتیجہ اخذ کرے گا۔
مثلا اسے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ مسجد سے کسی دوسرے کا جوتا اٹھا رہا ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ بدگمانی کی جائے، ہو سکتا ہے اس سے غلطی سے ملتے جلتے جوتے ہوتے ہیں، غلطی سے وہاں پاؤں اس میں ڈال لیا اور یہی بدگمانی کرنا کہ نہیں یہ تو جوتی چور ہے، اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ میں پرسوں راؤنڈ پہ تھا تو آپریشن تھیٹر میں نے اپنے جوتے اتارے اور چپل پہن کے جو تھیٹر کی ہے میں راؤنڈ کرنے اندر چلا گیا، جب باہر آیا تو میرا وہ جوتا ہی نہیں تھا وہاں۔ اب میں نے وہ جو لڑکے سے میں نے کہا یار میں نے یہ جوتا ابھی اتار کے گیا ہوں 10-15 منٹ پہلے۔ اچھا وہ اور لوگ بھی کھڑے تھے، ایک لڑکا بھی کھڑا تھا، مجھے شک پڑا کہ یہ جوتا میرا ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر میرا اس نے پہنا ہوگا تو وہ یہاں تھوڑی رہے گا، وہ تو نکل گیا ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر وہ کہتا ہے کہ سر جی یہ جوتا میرا نہیں ہے، میرا جوتا وہ پڑا ہے۔ تھوڑی سملرٹی تھی، اتنی بہت زیادہ نہیں تھی۔ بہرحال یہ ہم نے اسے کچھ نہیں کہا، یہ غلطی کا احتمال تھا، اس نے غلطی سے وہ پہن لی۔ ہم نے اسے بالکل اس کا احساس نہیں دلایا کہ یار تم نے کوئی چوری کی نیت سے پہنا ہے یا فلاں، بالکل کچھ نہیں کہا۔ میں نے جوتا پہنا اور میں اگلے وارڈ میں چلا گیا۔ تو یہ بیسیکلی جو سوچ ہوتی ہے یہی بتلائی گئی ہے کہ جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے اس وقت تک کسی کے بارے میں بدگمانی مت کیجیے، اور اسی لیے دوسروں کے بارے میں اپنے دل کو بدگمانیوں کی پرشگاہ بنانے سے روکا گیا۔ اس لیے اسلام نے جو مزاج دیا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اس وقت دوسرے کے بارے میں نیک گمان رکھے جب تک کہ بدگمانی کا ثبوت نہ مل جائے اور کوئی ایسا واقعہ سامنے نہ آ جائے جس کی وجہ سے حسن ظن کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ بعض گمان جو ہیں صریحاً گناہ ہوتے ہیں جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ مثلا جو شوہر اپنی بیوی کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جائے اور بیوی اپنے شوہر کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جائے تو اس سے گھر کی بربادی کے سوا کوئی کسی کو روک نہیں سکتا، وہ گھر برباد ہو کر رہ جائے گا جہاں بدگمانی جنم لے لیتی ہے۔ اور اسی چیز کو سورہ یونس کی 36 نمبر آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں ایک اور طرح پیش کیا ہے، وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا الظَّنَّ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ کتنی خوبصورت بات کی قرآن نے۔ میں 2 تجربے کرتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آ جائے۔ اور نہیں پیروی کرتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ مگر گمان اور قیاس کی۔ بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ دوسرے انداز میں کہہ لیے کہ اور ان میں اکثر لوگ گمان اور قیاس کی پیروی کرتے ہیں۔ بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ ابو داؤد اور مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا گمان اچھی عبادت میں سے ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ کا ارشاد مبارک ہے کہ اچھا گمان جو ہے یہ اچھی عبادت میں سے ہے۔ اگر دل میں کسی کے برا ہونے کا خیال آئے، دیکھیے جو بات ہمارے دل میں رہتی ہے زبان پر نہیں آتی، اس کا کوئی مواخذہ نہیں اللہ کے ہاں، اور اسے اپنے دل میں رکھے، نہ اس کا پیچھا کرے نہ اس کی غیبت کرے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیونکہ صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو وہ باتیں معاف کر دی ہیں جو اپنے دل سے کریں جب تک ان پر عمل نہ کریں یا زبان پر نہ لائیں۔ ہمارے دل میں بہت ساری ایسے برے برے خیالات آتے ہیں، جب تک ہم اسے اپنی زبان پر یا عمل کی صورت نہیں دے دیتے اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ پچھلی امت میں ایسا نہیں تھا،
گمان کی قسمیں میں 4 قسمیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ پہلی جو قسم ہے وہ گمان جو اخلاقی نگاہ میں نہایت ہی پسندیدہ ہے، اچھا گمان، حسن ظن، اور دین کی نظر میں بڑا یہ مطلوب ہے، محمود ہے۔ مثلا اللہ کے بارے میں گمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھا گمان، اللہ کے صحابہ کے بارے میں اچھا گمان، جن کے ساتھ آپ کا میل جول ہے، نیک لوگ ہیں، ان کے بارے میں اچھا گمان، یہ پہلی قسم ہے۔ اس کی اجازت ہے، کرنا چاہیے، اچھا گمان کرنا چاہیے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث قدسی ہے جس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے پاس ہوتا ہوں جو میرے متعلق رکھتا ہے۔ ہم جو گمان اللہ کے بارے میں کریں گے، اللہ ویسے ہی ہمارے ساتھ اپنا رویہ رکھیں گے۔ جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ چنانچہ اگر وہ تنہا مجھے یاد کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اسے تنہا یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ کچھ لوگوں میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہترین لوگوں میں ان سے میں جو یاد کرتا ہوں، اپنے فرشتوں میں۔ اور اگر وہ ایک بالش میرے جانب چلتا ہے نا، میں ایک ہاتھ اس کی جانب چلتا ہوں۔ اگر وہ ایک ہاتھ میری جانب چلتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی جانب چلتا ہوں۔ اگر وہ پیدل میری جانب چلتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں دوڑ کر اس کی جانب جاتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے، وہ باقی سارا اسی طرح ہی ہے، وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، وہ حدیث قدسی ہے وہ بھی۔ اس کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ اے بندے تو کتنے گناہ کر لے گا، اس فرش سے عرش کو بھر لے گا، لیکن اگر میرے ساتھ تو نے شرک نہ کیا تو مجھے اپنی رحمت کی قسم ہے کہ میں تمہیں اپنی رحمت میں لے لوں گا، معاف کر دوں گا، شرک نہ کیا ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھا گمان کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ہادی ہیں، معلم ہیں، مرشد ہیں۔ ایک ایک بات جو ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچی ہے وہ حق و سچ ہے، ہمارے لیے حجت ہے۔ اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے اپنی جان، مال، اپنے والدین، تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہم اچھا گمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ جا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ کیا خوش نصیبی ہے، ذرا تصور میں لائیے یہ چیزیں، پھر مزہ آئے گا آپ کو۔ چلتے جا رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت، پیار اور الفت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ عزیز اور محبوب ہیں۔ ذرا جملے پہ غور کیجیے، اپنی جان کے علاوہ۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ الفاظ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بڑی غور طلب بات ہے، ہم سب کو یہ پلے باندھنی چاہیے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک قابل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب اور عزیز نہ رکھے، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے میں دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، من نوان امنا صدقنا کہہ کر عمل پیرا ہو جائیں۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا۔ اور یہ بات سن کر سید عمر رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ میں نے جملہ کو غلط کہہ دیا ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اہمیت اور فضیلت کو سننے کے بعد فرمایا
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں اور محبوب ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ ایمان مکمل ہی تب ہوتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان، مال، عزت، ماں باپ سب سے زیادہ عزیز اور محبوب رکھیں۔ دوسرا جو گمان ہے وہ ہے ظن غالب، جسے گمان غالب کہتے ہیں۔ اس سے کام لینے کے سوا عملی زندگی میں کچھ چارہ نہیں۔ قاضی کی عدالت میں، کورٹ کچہری میں ظاہر ہے دونوں طرف سے جو بات قاضی یا جج سنتا ہے اس گمان غالب کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ تیسرا جو ہے بدگمانی ہے مگر جائز نوعیت کی ہے، یعنی کوئی فرد ہو یا گروہ ہو، ان کے سیرت و کردار، اس کے معاملات اور طور طریقوں میں ایسی واضح علامات پائی جاتی ہوں جس کی بنا پر وہ حسن ظن کا مستحق نہ ہو، واضح علامات پائی جاتی ہوں اور اس سے بدگمانی کی معقول وجہ موجود ہو۔ لیکن اس جائز بدگمانی کی آخری حد یہ ہے کہ اس کے امکان شر سے بچنے کے لیے بس احتیاط سے کام لیں، اسی پر اکتفا کیا جائے۔ اس سے آگے بڑھ کر محض گمان کی بنیاد پر کوئی کارروائی کر بیٹھنا یہ درست نہیں ہے۔ کوئی فیصلہ نہ کرے اس کے خلاف، احتیاط کریں اس سے بچنے کی بس۔ چوتھا جو ہے جو در حقیقت گناہ ہے کہ آدمی بلا سبب بدگمانی کرے یا دوسروں کے متعلق رائے قائم کرنے میں ہمیشہ بدگمانی کرے۔ کہیں وہ بڑی یہ بری عادت ہوتی ہے کہ دو دوست جا رہے ہیں کہیں جانا ہو کہ یار کل فلاں جگہ ہم اکٹھے ہو جائیں گے، اب وہ دوست نہ آ سکا تو اس نے کہنا شروع کر دیا یار اس کا تو کام یہ ہے، جب بھی اسے کہو یہ اس نے جو نہیں آنا ہوتا، یعنی کہ بدگمانی ہو سکتا ہے اس کا موٹر سائیکل خراب ہو گیا ہو، کوئی مسئلہ بن گیا ہو، گھر میں کوئی ایشو بن گیا ہو، یعنی کہ بدگمانی میں نے سوچی ہے، حسن ظن رکھی ہے۔ لیکن جب جو بندہ ہمیشہ بدگمانی کرتا ہے یہ گناہ ہے، اسے منع فرمایا گیا ہے۔ دوسری چیز جو اس آیت مبارکہ میں کہ بلا تجسس ہو، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ تجسس کرنا، ٹو لگانا، کسی کے پیچھے لگنا کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس کی باریکیوں میں جانا، اس کے عیب تلاش کرنا اور دوسرے کے معاملات اور حالات کی ٹو لگانا، یا بدگمانی کی بنیاد پر ہم جو ہے یہ بدنیتی کی بنیاد پر کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور یہ ایک مومن کا کام نہیں ہے کہ دوسروں کے جن حالات پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے ان کی کھوج کرید کرے اور پردے کے پیچھے جھانک کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ کس میں کیا عیب ہے اور کسی میں کون کون سی کمزوریاں ہیں۔ اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ مثلا لوگوں کا نجی خطوط پڑھنا غلط بات ہے، دو آدمی بات کر رہے ہوں تو کان لگا کر سننا، اس سے منع فرمایا گیا۔ ہمسائے کے گھر میں جھانکنا اور مختلف طریقوں سے دوسروں کی خانگی زندگی میں ان کے ذاتی معاملات کی ٹٹول کرنا یہ ایک بہت بڑی بد اخلاقی ہے، اور جس سے طرح طرح کے جو ہے فسادات رونما ہوتے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد کی حدیث ہے، ذرا غور سے سنیے گا، کیا لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا ہے۔ یہ شروع میں جب مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو، تجسس نہ کیا کرو، ٹو نہ لگایا کرو۔ غور سے سنیے گا، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب ڈھونڈنے کے در پہ ہوگا اللہ اس کے عیوب ڈھونڈنے کے در پہ ہو جائے گا، اور اللہ جس کے در پہ ہو جائے اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔
ابو داؤد کی ایک اور حدیث ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اگر لوگوں کے مخفی حالات معلوم کرنے کے در پہ ہوگے تو ان کو بگاڑ دو گے یا بگاڑ کے قریب پہنچا دو گے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی شخص کے متعلق تمہیں کوئی برا گمان ہو جائے تو اس کی تحقیق نہ کرو۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ جس کی کسی کی عیب کا معلوم پڑ جائے، دیکھ لیا ہے، اس پر پردہ ڈال دو۔ اور جو کسی عیب پر پردہ ڈالتا ہے کسی کے، آپ نے فرمایا کہ یہ ایسے ہے جیسے کسی نے ایک لڑکی ہے اسے زندہ گاڑا ہوا ہے اور اسے بچا لیا جائے، یا تصور کیا جائے۔ اور تجسس کی جو ممانعت کا یہ حکم صرف افراد کے لیے نہیں ہے بلکہ اسلامی حکومت کے لیے بھی ہے۔ میں آگے ایک پورا واقعہ سناؤں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ شریعت نے دیکھیے یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جس طرح اسلام کے 5 ارکان ہیں نا، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 ارکان ہیں، اور اہل علم و مفسرین اس امر بالمعروف والمنکر کو 6واں رکن کہتے ہیں۔ اتنی اس کی امپورٹنس ہے کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا۔ اور یہ شریعت نے نہی عن المنکر کا جو فریضہ حکومت کے سپرد سونپا ہے، اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ وہ جاسوسی کا ایک نظام قائم کر کے لوگوں کی چھپی برائیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالے اور ان پر سزا دے۔ اس کی اجازت حکومت کو بھی نہیں ہے، بلکہ اسے صرف ان برائیوں کے خلاف طاقت استعمال کرنی چاہیے جو ظاہر ہو جائیں، اور مخفی خرابیوں اور برائیوں کی اصلاح کا راستہ جاسوسی نہیں ہے۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ تعلیم، تربیت، واعظ، تلقین اور عوام کی اجتماعی تربیت، ایک پاکیزہ معاشرہ بنانے کی کوشش۔ اس سلسلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ واقعہ پیش سبق آموز ہے، کیونکہ آپ سب رات کو گشت کرتے تھے۔ ایک دن گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے گانے کی آواز سنی۔ جب بعد دیکھا تو وہاں ایک شخص گا رہا ہے، شراب کی بوتل پڑی ہے اور ایک عورت بھی ہے۔ حضرت چھلانگ گئی تو اندر، اور آپ نے پکارا، کیا دشمن خدا، کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اللہ تیرا راز فاش نہ کرے گا؟ اب وہی بڑا تیز شخص تھا، کوئی ذرا سنیے اس کا جواب سن کے۔ اس نے جواب دیا کہ امیر المومنین جلدی نہ کیجیے، اگر میں نے ایک گناہ کیا تو آپ نے 3 گناہ کیے ہیں۔ نمبر 1، اللہ نے تجسس سے منع کیا ہے، بلا تجسس ہوا، آپ نے تجسس کیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، آپ دروازے سے نہیں آئے، دیوار پھلانگ کر آئے ہیں۔ تیسرا، اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنے گھروں کے سوا دوسرے کے گھروں میں اجازت کے بغیر نہ جاؤ، آپ میری اجازت کے ساتھ میرے گھر میں نہیں آئے۔ تو لہذا اگر میں نے ایک گناہ کیا ہے تو آپ نے 3 گناہ کیے ہیں۔ یہ جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غلطی مان لی اور اس کے خلاف کوئی حد نہیں لگائی، کارروائی نہیں کی، بلکہ اس سے وعدہ لیا کہ وہ بھلائی کا راستہ اختیار کرے گا۔ تو یقیناً اس نے بھلائی کا راستہ اختیار کیا ہوگا۔ اب تیسری بات جو اس آیت مبارکہ بتائی ہے وہ ہے کہ بھلا یہ تو بات کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ یہی بدگمانی، یہ تجسس، یہ غیبت، یہ ایسی ہماری معاشرتی برائیاں ہیں کہ ہم میں سے سارے اس کو مزے لے لے کر کرتے ہیں اور ہم اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کے بارے میں، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اگر اسے سامنے کیا اسے برا لگے، یہ تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ میں صرف 2-3 حدیثیں، کیونکہ میں اس پہ ایک مکمل لیکچر آپ کو دے چکا ہوں آدھ گھنٹے کا، میں صرف 2-3 حدیثیں اس کے ساتھ رکھوں گا۔ یہ صحیح مسلم کی ہے، نسائی ہے، ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناگوار ہو۔ عرض کیا گیا، کسی نے پوچھا کہ اگر ہم میرے بھائی میں وہ بات موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خیال ہے؟ فرمایا کہ اگر وہ بات اس میں پائی جاتی ہے تو تو نے اس کی غیبت کی، اگر وہ اس میں بات نہیں پائی جاتی تو اس پر بہتان لگایا۔ یہ بہتان اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ اپنی کتاب موطا میں جو ہے حضرت مطلب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ نقل کرتے ہیں، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کہ تو کسی شخص کا ذکر اس طرح کرے کہ وہ سنے تو اسے ناگوار ہو۔ اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری بات حق ہو، یعنی کہ سچی بات ہو اس کے بارے میں، آپ فرمائے گا کہ تیری بات حق ہے تو غیبت ہے، اگر باطل ہے تو بہتان ہے۔ ابو داؤد کے حدیث میں رکھنا چاہتا آپ کے سامنے، یہ اما عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا یہ روایت کرتے ہیں، اور بات بھی انہوں نے خود ہی کی تھی ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ذرا غور سے سنیے گا ذرا، وہ فرماتی ہے کہ میں نے حضرت صفیہ کا قد چھوٹا تھا ذرا، اما عائشہ فرماتی کہ میں نے ان کے قد کے بارے میں، پست قد کے بارے میں کوئی بات کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے انداز میں فرمایا کہ عائشہ یہ تم نے کیا بات کہتی، تم نے ایسی بات کی ہے، ذرا غور سے سنیے گا، کہ اگر اس بات کو سمندر میں ملا دیا جائے تو خدا کی قسم اس کا پانی کا ذائقہ بدل جائے۔ اس طرح ایک عورت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ چھوٹے قد کی تھی، وہ بات کی اور واپس چلی گئی۔ اما عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کتنی چھوٹے قد کی ہے؟ حضرت عائشہ یہ آپ نے غیبت کی ہے۔ اس کا اللہ کے رسول میں تو وہی بات کی جو تھی، کہا یہی تو غیبت ہے۔ اب دیکھیے بات یہ ہے، یہ کیوں منع کیا گیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کو پیدا فرماتے ہیں، کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، نام نقشہ کس کا، یہ سارا میرے رب کی مصوری ہے۔ نہ آپ نہ میں نہ کوئی شخص جو ہے اسے کوئی اختیار نہیں ہے اپنے آپ پہ۔ لہذا جب ہم کسی کو نقص نکالتے ہیں، کسی کو گورا، کسی کو فلانا، کالا، چھوٹا، پھنا، نہ جانے کیا کیا جو ہے، یہ ہم اللہ تعالیٰ کی مصوری میں جو ہے نقص نکال رہے ہوتے ہیں۔ میرا رب پیدا کرتا سب کو، اس نے بہترین اصل تقویم پر ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، تو اس لیے ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں ہم نقص نکالیں، اور خاص طور پر وہ شخص جو موجود نہ ہو۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، جیسے مردہ بھائی کو جواب نہیں دے سکتا آپ کو، وہ تو مر گیا بیچارہ، زندہ ہوگا تو وہ جواب بھی دے سکے گا۔ اس سے فرمایا کہ کسی کی غیبت کرنا ایسے ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بدگمانیوں سے بچیں، تجسس اور ٹو لگانے سے بچیں، غیبت اور بہتان سے بچیں، تو یقیناً ہماری جو زندگی ہے یہ بہترین ہو جائے گی، اور یہ ہمارا معاشرہ ایک جنت کا معاشرہ ہوگا۔ جب ہم دوسروں کی گناہوں کمزوریوں پر پردہ ڈالیں گے، درگزر کریں گے، دو کو اچھے القابات سے یاد کریں گے، ہمارے دل میں اللہ محبت پیدا فرما دے گا۔ اور جب ہم ان چیزوں کو رکھتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں نفرت، قدورتیں، حسد، کینہ، بغض، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس بدگمانی سے